تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں محفل میلاد سے خطاب۔ کہا معاشرے میں گالم گلوچ کا رویہ لمحہ فکریہ ہے، ہر فرد معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے کائنات میں جہالت کے اندھیروں کو مٹایا۔ آج کے دن وہ عظیم ہستی آئی جس نے پوری کائنات کو بدل دیا۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی، سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستانی قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے۔ افغان عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کے پی نے آج رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قومی ترانے کا احترام نہ کر کے افغان قونصل جنرل نے اعلان کیا کہ اسے پاکستان اور پاکستانی قوم کا کوئی احترام نہیں، اس شخص کو ناپسندیدہ قرار دے کر واپس بھیجا جائے۔ ماہرین نے مزید کہا کہ افغان قونصل جنرل کو دعوت دینے والی کے پی حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسے ملک کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں؟ آئینی ترمیم کی منظوری تو دور کی بات، انہیں اسمبلی میں پیش کرنے کی جرأت بھی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجوزہ آئینی ترمیم کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ علی امین گنڈابو نے کہا کہ انہوں نے سوچا کیسے یہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے ایسا بل لائیں گے، اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، عدلیہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پارلیمنٹ میں حکومت کو شکست دیں گے، جائز حق کے لیے کھڑے رہیں گے۔ آئینی ترمیم ضرور ہوگی، پی ٹی آئی نے بھی دسمبر تک کا وقت مانگا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا 27 لاکھ کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں، ججز کو بھاری تنخواہوں کے ساتھ مراد بھی ملتی ہیں، ایک چیمبر میں 5 وکلا ہیں، احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے، مقدمے بھی بنتے ہیں اور تنخواہ سیاستدانوں کی صرف 2 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ کراچی تا خیبر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں چپا چپا قائد و جہاں کے قصیدوں سے گونج اٹھا۔ درود و سلام کی محافل میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شہر شہر کہیں ریلیاں تو کہیں جلوس، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی بڑھ چڑھ کر شرکت، سبز اور سفید لباس، خوشیاں منانے والوں پر رحمتوں کی برسات۔ بچوں نے بھی کہیں پہاڑیوں تو کہیں گنبد خضرا کے ماڈل بنا کر قائد و جہاں سے غیر متزلزل محبت کا اظہار کیا۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 توپوں کی سلامی سے ہوا، جبکہ صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ رہتی دنیا کے لیے مثال، اسوائے حسنہ کمال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رب کریم کا انسانیت پر بڑا احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام کائنات کے لیے رحمت، تمام عالمین کے لیے ہدایت۔ نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر ایک کے لیے روشن نمونہ، جس پر چل کر اللہ کی رضا اور خوشنودی 100% یقینی۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ دونوں جہانوں میں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کی ضمانت۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری ہی کامیابی کا واحد راستہ۔ سرور کونین کی ولادت باسعادت نے دنیا کی تاریکی کو نور اور روشنیوں میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی جھولی میں اخلاق عظیم کے جوہرات بھرے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ شہباز شریف بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی۔ آج کے دن دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین اور کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور کرے۔ گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور صوبائی وزراء کے بھی عید میلاد النبی کے موقع پر پیغامات۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔
اسلام آباد میں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد، شرکا روحانی فیوز و برکات سمیٹ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگیاں تبدیل کی۔ علمی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تعلیمی نصاب میں سیرت النبی کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، علم کے بغیر مقصد کا حصول ممکن نہیں۔ علماء کرام کی تجاویز کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ کراچی میں بھی غلامان رسول ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی شرکت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا دن ہے۔ دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بولے کہ دشمن کو پیغام میں ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ گورنر سندھ نے پریشانیوں کا واحد حل نظام مصطفیٰ کو قرار دے دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آقائے دو جہاں کی ولادت باسعادت کا جشن فضائیں حمد و نعت اور درود پاک کی صداؤں سے معطر۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن سے داتا دربار تک میلاد کا مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جوہر ٹاؤن میں ہزاروں افراد کے لیے بونگ پائے کے ناشتے کا اہتمام۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملک کھوکھر نے 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ ریلوے اسٹیشن پر بچوں نے جوڑو کراٹے کا مظاہرہ کیا۔ گھوڑوں کے رقص کا بھی اہتمام۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں، مٹھائی تقسیم۔ شہر شہر جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منفرد انداز۔ ملتان میں صحرائی جہاز سڑکوں پر آ گئے۔ اونٹوں کا جلوس توجہ کا مرکز۔ میرپور خاص کے عاشقان رسول نے ٹریکٹرز پر ریلی نکالی۔ سیون اور سکھر والوں نے دریائے سندھ میں کشتیاں اتار دی۔ کوئٹہ میں بھی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کا والہانہ اظہار عقیدت۔ ننکانہ میں سکھ برادری نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے شرکا پر پھول برسائے۔ ریلیوں اور جلوسوں کے اطراف کڑا پہرا۔ پولیس کی بھاری نفری عاشقان رسول کے تحفظ کے لیے موجود۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھانے پینے کا بھی خصوصی اہتمام۔ کسی نے زردے کی دیگ تقسیم کی تو کسی نے قورمے اور بریانی سے عاشقان رسول کی تواضع کی۔ ملتان میں عاشقان رسول نے 5 منزلہ کیک کاٹا۔ 200 من کھیر بھی پکائی گئی۔ گلی گلی محلے محلے شہریوں کے لیے پراٹھے، پٹھورے، حلیم، حلوہ اور دیگر لوازمات سے آوبھگت۔ جلیبی، کشمیری چائے، دودھ اور جوس کی سبیلیں۔ سیاسی رت بدل گئی، وقت بھی بدل گئی۔ مولانا ہر ایک کے سر آنکھوں پر۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق صدر عارف الوی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اہم سیاسی امور اور مجوز آئینی ترمیم کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ملاقات میں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے بھی شرکت کی۔ پنجاب کابینہ نے عوامی فلاح کے 3 پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری دے دی گئی۔ غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ پتنگ بازی پر 5 سال تک قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری بولی، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 30 سے 70 روپے تک کمی کی گئی۔ ضلع انتظامیہ بس اڈوں پر چیکنگ بھی کر رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ روسی نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچوک 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق روسی ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات کی جائے گی۔
بھارتی سیاسی جماعت عام آدمی پارٹی نے آتشی مارلینا کو دلی کی وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اروند کیجریوال کے استعفے کے بعد آتشی مارلینا منصب سنبھالیں گی۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن فیصل آباد میں موجود، آج چیمپئنز کپ کی ٹیمز کے کوچز اور مینٹورز سے ملاقات کریں گے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کریں گے۔ گیری کرسٹن پلیئرز کی کارکردگی، مستقبل کے ایونٹس اور ان کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر چیمپئنز کپ کا آج کا میچ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو آئندہ 3 سال $2 ارب سالانہ امداد دینے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی ملاقات۔ صدر مملکت کا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور کہا۔ موسمیاتی تبدیلیوں 2022 کے تباہ کن سیلاب نے پاکستانی معیشت، زرعی شعبے اور بنیادی ڈھانچے کو شدید متاثر کیا۔ صدر ADB کا ہر ممکن تعاون کا اعادہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اب